فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں یرید فی بالحاد بظلم کہ جو شخص ٹیڑھی راہ اختیار کرے ہم اس کو عذاب چکھائیں گے دردناک. تو سب سے ٹیڑھی بات کیا ہے؟ سب سے ٹیڑھی بات ہے کہ قرآن دوسرا بنانا. یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے یہ 15ویں صدی سے ہم گزر رہے ہیں, تو 15ویں صدی میں قرآن یہی ایک ہے. جنہوں نے اس کے بارے میں جھگڑے کیے وہ تفسیروں میں تو کیے, مرادات میں تو کیے, آج کا مطلب یہ نہیں اور یہ ہے اس میں تو کیے, لیکن قرآن کی دوسری کاپی بھی کبھی کسی نے دیکھی ہے؟ انڈیا کے ایک شخص نے جو اپنے آپ کو ندوۃ العلماء کی طرح منسوب کرتا ہے, اس نے کہا کہ قرآن جس طرح نازل ہوا تھا, قرآن جس طرح نازل ہوا تھا اس طرح قرآن کو میں جمع کروں گا. کہ پہلے وہ سب سے پہلی آیت کیا ہوگی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ پہلی ہوگی. پھر ہوگی یا ایھا المزمل قم اللیل, پھر یہ ہوگی. تو وہاں سے قرآن لکھیں. تو مجھے کل کسی نے بتایا یا پرسوں کہ اس نے یہ کام کیا ہے. تو میں نے کہا میں تو رہتا ہوں انگلینڈ, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ وہ شاید مر جائے گا. میرا تو اس میں دخل نہیں ہوگا کیونکہ میں تو رہنے والا اور جا لیکن یہاں مقیم ہوں. کیوں؟ میں جب لاہور میں تھا تو لاہور میں اورینٹل کالج کا ایک پروفیسر تھا, تو اس نے کہا تھا کہ میں قرآن کو جمع کروں گا نزول کی ترتیب کے مطابق. تو اسی وقت اس کے بارے میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ زندہ نہیں رہے گا. کیوں؟ ہم اس کے پاسباں ہیں, یہ پاسباں ہمارا. ہم جو قرآن پاک کے لیے ہر جگہ اس کے لیے منات بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اسی لیے کہ ہم اس کے پاسباں ہیں, یہ پاسباں ہمارا. اس کو قطعاً چنانچہ اس نے ارادہ تو کیا لیکن وہ کرنے سے پہلے ہی مر گیا. اب اس عاجز نے اللہ کے حضور توجہ ہوتی ہے کہ یا اللہ 1500 سال سے یہ کتاب تیری امانت ہے, تیری امانت ہے, اور یہ چلی آ رہی ہے اسی طرح جس ترتیب سے آئی ہے. یہ ترتیب وہی ہے جس پر ابو بکر صدیق نے اس کو پہلے جمع کیا, حضرت عثمان غنی نے اس کو ایک قرات پر لائے. یا ہم اپنے ہر جمعہ کے خطبہ میں اقرار کرتے ہیں جامع آیات القرآن عثمان ابن عفان. مسلمان کتنے ہی مراحل سے کیوں نہیں گزرے, لیکن جمعہ کے ہر خطبہ میں عثمان کا نام لیا جاتا ہے یا نہیں؟ تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ قرآن پاک وہی ایک جو اب تک آ رہا ہے. قرآن کی دوسری کاپی پوری دنیا میں نہیں. اتنے مسلمانوں میں اختلاف ہوئے تو اب تک اگر ممکن ہوتا تو کوئی آدمی دوسری کاپی کا تیار نہیں کر سکتا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے خدا کا غیبی ہاتھ ہے. لیکن ارادہ کریں کہ جب مسجدیں ہیں اللہ کے نام کی تو مسجدوں کے حقوق بھی اسی کے مطابق ہیں. مسجدوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس کا رخ کعبہ کی طرف ہو. یہ کعبہ کی بیٹیاں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ تم اس بات کی ذمہ داری پر کہ قرآن پاک کی دوسری کاپی دوسری نقل کوئی پیش نہیں کر سکے گا, اور جو کرے گا اس کو کام کرنے سے پہلے مر جائے گا.